اللہ رب العالمین کی اتنی عظیم سعادت دے وچوں امتحان دے وچوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے اوتے شادی ہوئی بی بی سارا پاک نال۔ اس ٹائم اس دور کے اندر حضرت بی بی سارا تو کوئی کائنات میں حسین و جمیل کوئی عورت بھی نہیں سی جی اللہ پاک نے اپنے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام واسطے منتخب کی۔ کئی سال ہو گئے اولاد نہ ہوئی، علماء کرام ہوتے سے لکھتے ہیں بی بی سارا پاک نے بتایا اس سارے کو ایک خاتمہ ہے جنہاں نام بی بی حاجرہ ہے، تسی مہربانی کرو ادھر نکاح کر دو۔ اللہ نے سب کچھ دیتا ہے، مال بھی ہے، ریاست بھی ہے، جلال بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اولاد نہیں۔ میں چاہنی ہوں تھوڑی اولاد ہو جا۔ قرآن میں مختصر کہنے ہوئے ہیں، شارٹ کٹ کہنے ہوئے ہیں، قسم جانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سارا دے مشرد نال حضرت اما بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نکاح کی کا شادی ہو گئی۔ اللہ پاک نے صالحہ بیٹا رب ہب لی من الصالحین، اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہ نے صالحہ بیٹا عطا کیا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھر آئے تے بی بی حاجرہ پاک پتر نوں گود وچ لائی بیٹھے نے، ارادہ کیتا کہ میں چک کے پتر نوں سینے نال لاواں، میں متھا بوسی کراں تے نال پیار کراں تے بی بی سارا پاک مایوس ہو سکے۔ بی بی سارا پاک مایوس ہو سکے، او دے دل وچ او کشش کو محبت اجاگر ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین نے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کرنا بی بی حاجرہ پاک کو اندر لیا۔ جب اندر جاتے نا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو چکو کے سینے لال لاتے، بوسا کرتے، پیار کرتے۔ ایک دن نا بی بی سارا پاک نے دیکھیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رجوع کیا ہے، سینے نال لایا، نالے متھا بوسی کی، کہ تو اتنا پیار رکھیا نا سیدنا بی بی حاجرہ پاک نے فرمایا اج میں انہاں نوں باہر کڈنی ہے گھر وچ، میں اج انہاں نوں گھروں باہر کڈنی ہے۔ اتنے سامنے علماء کرام ادھر سے لکھتے ہیں بی بی سارا پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سجیا کیا اے ابراہیم مہربانی کرو اے بی بی حاجرہ پاک نوں بھی تے دے پتر نوں لے کے باہر لے کے کسے جنگل پر پیاں دے چھوڑ گیا ہو گیا۔
دیکھیا سجے کبھی کوئی پانی دا پیلا نظر نہیں آیا، کوئی بندہ نظر نہیں آیا، ون دوڑ کے پتر دا خوف کھانا ہے کدھر کے موری جانور نہ آ جاوے پر پہ آگے میں پتر چھڑ گئے نا وہ تو صبح پانی تو ور واپس آ کے پتر نو دنیا نے سینے نال نہ دیا نے پتہ کو سی گرمیاں نے پھر عمرہ کے مروا دی پہاڑی پہ ہوتے سات جگہ بی بی حاجرہ پاک صفا دے رائے نے سات جگہ مروا دے رائے نے اے دورہ میں اللہ علیہ وسلم آیا اللہ فرمائے جبریل جیل جبریل حج میرا عبادت میری پر حاجرہ تک قیامت تک حکم کر دے وہ حاجرہ آؤ میری عبادت واسطے میرے گھر واسطے پر میری بندی دی ادا بھی ادا کرے آجے اتے سب کو بنیا دارمی کو لے بیسن وہ خود اندازہ عبادت رب دی حاجر رب پر ادا بھی حاجرہ کی ادا بھی ہوتی ہے ادا بی حاجر کی ہو رہی ہے پتہ چلیا جب اللہ پاک نو اپنے بندے بندیاں کی ادا پسند آ جاوے اللہ تعالی قیامت پر جاری کر چھڑے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دا غور کریا جی اما بی بی حاجرہ پاک جب تھک گیا سجے کھبے سبا مقاطع دورہ ڈا کے کوئی پانی نہ نظر نہ آیا جب واپس آیا نا کی دیکھیا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اڈیاں پہ مارتے رہے ایڑیاں پہ مارتے رہے ماں سی نا اور اللہ کرم کہتے ہیں ماں کے پاک میں جو آنسو نکلیا پتر اسماعیل کی نگاہ گئی تو ماں دے چہرے والے معصوم زندگی کا بچہ سی اللہ کے نبی کی حکمت سی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی نبی زبان کے در فرمایا ماں گھبرانا پانی کیوں لگی بگی آپ پانی آ گئے آپ نے ایڑی اڈی اسی شرے کی کھوری آتے ہیں کسی پنجابی کو اڈی کے ایڑی آتے ہیں جب پتھر سے ماری نا وہ جب پانی کا چشمہ جاری ہو گیا پانی کا چشمہ جاری ہو گیا علماء کرام ہوتے سے لکھتے ہیں اما حاجرہ پاک نے دیکھا کہ پانی بدلتا جاتا ہے یہ تو رکن کرنا نہیں لگتا خود بھی تران جس میں جو پلایا پھر آپ نے پتھر کی ڈھیری لائی کنارہ بنایا اور فرمایا زمزم رک جا زمزم رک جا علماء کرام ہوتے سے لکھتے ہیں بی بی حاجرہ پاک وہ چھوٹے چھوٹے پتھر کی کناری نہ بڑھتی کہ وہ پانی پوری کو زمین میں پھیل جاتا کہ وہ رکن کا حکم نہ دے دی کہ پانی پوری کائنات میں پھیل جاتا پتہ چلیا ہر چیز میں رب کی حکمت ہے اور وہ کچھ عقیقے نہیں لگی ایڑیے نہیں لگی نبی پاک سارے نبی پاک نے ابو اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام نے لاکھ جگہ نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ پانی شفا ہے ذرا بولو ذرا زمزم کا پانی شفا ہے اس کو حاجی پاکستان میں جاندن ہندوستان میں جاندن کشمیر میں جاندن انڈیا میں جاندن امریکہ میں جاندن یورپ میں جاندن چین میں جاندن حاجی کے موقع سے پوری کائنات کو مخلوق بنانی ہے حاجی اکبر کرنے واسطے حاجی عمرہ کرنے واسطے پر حاجی نہیں کرتی ہے عبادت نہیں کرتی ہے زیادہ نہیں کرتی ہے نالے زمزم کا پانی واپس لے کے جاتے ہیں کس مقصد ہے شفا ہے اور نبی کی ہڈی میں لگنے والا پانی شفا ہے سمجھ لے محبت سمجھ لے لوگ گھر جا کے خود بھی پیتے ہیں بچے بھی پلاتے ہیں بیٹے بھی پلاتے ہیں رشتے دار بھی پلاتے ہیں اور رشتے دار وہ توقیر اور زمزم کا پانی آگے شفا ہے پیتے ہو پھر سجی کرتے ہیں السلام علیکم حاجی صاحب کر مبارک ہوئے حاجی عمرہ دی کر مبارک ہوئے حاجی اکبر دی جا کے مبارک بھی دینے کہ نالا آنے آیا تھوڑا جا زمزم دے دیں تھوڑا جا زمزم نے میری بچی بھی مارے یار میری بخار جو پاتا رہتا ہے جا کے میں اپنے گھر چھیڑ کر سے بتاؤ یہ سلسلہ آج تک نہیں قیامت تک جاری رہ رہا ہے وہ زمزم کا پانی شفا ہے اور خود اندازہ لو کہ اگر بات جہاں کا اپنے دل کی کھڑکی کھول کے اگر نے بندے کھول کے نہ کھول دیا تھے تو میرے نبی کی ہڈی لگ جاوے نہیں لگ جاوے تو پانی شفا ہے تو میرا امام پہ آئے بچی بولا سبحان اللہ
یہ قرآن کو عزیز نہ کر رہا ہے، یہ محبت کی وجہ۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ فرشتے ہو جو میں جانا تسی نہیں جانتے، جو میں جانا تسی نہیں جانتے، مولا کی وجہ آپ نے فرمایا تسی آگے میں نہیں دیکھیا کہ محبت کے نال ہو گئے، کہ محبت کے نال حاضر ہو گئے، پیچھے ماں جلال کا نہیں رکھیا، تسی نہیں رکھیا، سنیا رکھیا، پر پتر زندگی محبت کے پر پتر زندگی سکھلے ہویا محبت کے نال ہون پتا چلنا ہے آخری عمر کے اندر پتر نال پیار کرنا ہے ہمارے تیرے نال پیار کرنا ہے۔ یہ فرشتے نے اللہ کے نام کرام کیا، اللہ فرمایا تجھے چاہتے کہ ہو سنیا امتحان کیا، اسی امتحان کا میرا انواع کرنا اور آپ نے اپنے کو پتر کے دہی انواع کرنا جینا پتر کا دیر کو کتا ہے میرے واپس آ پتہ لگے گا کہ محبت ہے میرا سکھنے ہویا تو من مانگے تیرے کو مانگیا کہ تیرے کو دیتا کہ نہیں دیتا، تیرے نے پیار کرنا کہ نہیں کرتا، تیرے نام غلام وعدہ ہے قربان کرنا کہ نہیں کرتا۔ فرشتے میرے سامنے میرے بارے میں فرمایا بچہ آپ بتائے ہو تو یہ مرشد نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ منشا ہے اسی میں فرمان میرے آنکھوں میں جیوے آخر کو نہیں کرتا ہے اللہ اللہ اماموں میرا نبی پاک علیہ السلام نے غلامت کا دور کریا اور اللہ تعالیٰ موقع جینے کے دن سید رانی ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے اندر ند کی حالت خواب کے اندر جیوے گیا آواز رہی میں میرے ابراہیم اٹھ قربانی کر اٹھ قربانی کر میرے نام سے قربانی کر اٹھ جا اور اللہ تعالیٰ موقع سینے کے لیے جان کو پیاری چیز میرے نام سے قربان کر سک اور اللہ تعالیٰ موقع سینے کے لیے صبح ہوئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے میرے پیچھے آتا ہوئے آبا و حافظہ جلد حمدل ابراہیم علیہ السلام اٹھا دی کتار کو دیوہ کر دیتا ایک دو چار پانچ چھ نہیں آگے حساب اٹھا دی کتار دیتا ہو گئی پوری قوم اعلان کر دیتا آؤ آج کوئی کھانا نہ پکاوے آؤ گوشت لے دو اور پکاوے سے کھاؤ اسے نہ کرے میرے رب جلالا اور اللہ تعالیٰ مجھے سینے کے لیے سارا دن اٹھا دن وہ اٹھ دیتا ہو دے رہے اٹھا دن اٹھ بڑھے دا گوشت ہو دے رہے شام ہوئی آپ گھر واپس آ گئے رات آپ عبادت رمضان آپ حرام جنے انہیں لوگ خواب کا کے سو گئے انہیں ابراہیم علیہ السلام بھی سو گئے اور خواب دارا میں اے میرے بندے ابراہیم اٹھ جا جان تجھے پیاری چیز میرے نام قربان کر پھر صبح ہوئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اٹھے پھر گاوادی پتارا ذبح کر دے دیا اپنا دل ذبح کر دے رہے اپنا دل وہ گوشت پوری قوم نے لما دیتا شام ہوئی ہر کوئی خواب پکا کے سو گیا ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی سو گئے پھر خواب آیا اے میرے بندے ابراہیم اٹھ جا جان تجھے پیاری چیز میرے نام پر قربان کر دے صبح ہوئی پھر آپ نے بکر قربان کیتے دودھ قربان کیتے اور یہ اٹھا کر قربانیاں کرتے رہے تو نے اپنا حصہ سارا لوگ گوشت کرتے رہے پھر سارے بکروں کو لے کر خواب پکا کے سو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رات میں دھوتے پھر خواب آیا اے میرے بندے ابراہیم اٹھ جا جان تو پیاری آنکھوں میرے نام سے قربان کر دے رب کعبہ کی قسم جب ایک میٹھی میٹھی آواز میرے ابراہیم علیہ السلام نے کرنا میں بولتی اب کرنا میرا مولا میں اٹھ بھی ذبح کر دیتے گاؤں میں ذبح کر دیا بکرے تمہیں بھی ذبح کر دیتے اور تیری چیز رہ گیا اللہ فرمایا کہ جان تو پیاری سنے جان تو پتر پیارا بن پتر جڑا ہم پر ہاتھ دیتے اللہ فرمایا تو جان تو پیاری وہ یہ تو دونوں ذبح کرنا اللہ اکبر اور ذرا سے اندر کے بعد میں دیکھیے اسی رب کی رضا میں کتنا راضی ہے اللہ اللہ اماموں میرا نبی پاک علیہ السلام نے غلامت کا خبر کرے آجے اوہ نبی اوہ رسول جنہوں کیا زیادہ کر کے محمد کے پتر لے آئے عمر آتے نہیں عمر کے اندر آج رب کا حکم ہویا شروع ہویا کوئی زوروں کا دار نہیں کوئی رونا دھونا نہیں تاکہ خوشی کے نال اٹھیا کہ شکر ہے اس مالک نے پتر نے دیتا ہے تو اس مالک نے پتر
جب نبی پوشاک آ گئی بڑھنا تو بچہ تیار ہو گیا علماء کرام محدثین کہتے ہیں او ماں نے سرما بھی بتایا نہ تیل سرمایا زبان رکھا دے کے دستار کر کے خود کا ہاتھ پکڑ دے اسماعیل کا اپنے اندر پاپ نے ہاتھ سے پکڑایا اور سونا اے میرا پتر تیار ہو گئی ایسے میں نے لگنا جی تمہا تیار ہو گیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سلام کے فرمایا حاجرہ بڑی مہربانی جو پتر کو سونا تیار کر کے دیتا ہی میں نے سونا تیار کر جانا ہے سونا تیار کر جانا سونا یار کر جانا ہے سونا تیاری بھی اچھی ہونی چاہیے اندر گئے نہ نے رسی چکی رسی دے اندر چھوڑی لپیٹ کے ہویا بی بی حاجرہ پاک نے دیکھی کہ نالے بغیر سواری خواب بھی کرنے لگے سیدہ بی بی حاجرہ پاک اگے آئی ہاتھ جوڑ کے عرض کرنی آنے یا نبی اللہ ایک دسی آنے تجھے جانے کی تھے میرے بڑا کی پہ جملہ ہے اے اللہ نبی تجھے جانے کی تھے میرے سیدہ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا بھی ایک بی بی تے بچے دی ماں ہے جے میں انہوں آنا کہ میں پتر دے رہا زبا کرنا چاہتا کدھے ایک باویلہ نہ کر دے کدھے رونا دھونا شروع کر دے کدھے میرے پیرات نہ جگ جاوے کدھے
حاجرہ تیرا پتہ ہے تیرا پتر کتنے؟ کہ خیر پتر میرا تیرا بھی تکلیف ہے کہاں کیا پریشان ہے تیرا چہرے میں مالا ہو جائے اور نسدہ پتر کتنے ہے اور میں اپنے پیوں سے ڈال گیا دعوت دے رہے ہیں اپنے دوست کا ملاقات دے گیا تو پتر انہوں ڈال دے گیا تے بی بی حاجرہ پاک جب یہ جملہ بولیا وہ اپنے قریب دوست کے نام ملاقات ہے ابراہیم نے پتر کو ڈال دے گیا اور میں تیرے پتر کو ذبح کرنا چاہتا وہ ایسا کہ بابا تو پاگل نہیں ہو گیا بڑے اوپر چلا کو پھر لگے دوروں کے پتر کو گیا کہ بھلا پتر کو ذبح کر رہا ہے جب وہ بڑا بیٹھ کر سلطان نے کوئی بھی چلا گیا کئی بہانے سنائے پر بیوی کسے پکڑے وہ کیا سرکار کر وجہ کی کیوں آیا ہے وہ سرکار حکم اپنی مرضی کا نہیں رب مارنے کا حکم ہوا ہے کہ حکم ہوا لیکن کیا ہو رہا ہے کہ حاجرہ پاک نے فرمایا اور جاوید آپ کی آتے تھے ایک اسماعیل نے بیور لے کے گیا کونوں حکم ہوئے کہ میں مان حکم ہونا لکھ اسماعیل رب دینا پتر لکھ اسماعیل بس مارک دو نہ تو قربان میں اپنے ہاتھوں میں جمع کر سب کے دعووں کی بات ہے اللہ باپے ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھیا کہ اسماعیل کس سے باپے درکار نہیں کرتے ہیں آپ نے فرمایا اسماعیل تجھے پتہ ہے کون ہے نہیں پتا اگر مکار شکار جب پتیاں مار دو گے ادھر پتوں نے پتیاں ماری آنے کو ابراہیم کیوں پتر تمہارے پتوں کے بارے مکار کھا گیا پھر آگے سیدھے ابراہیم علیہ السلام نے بات کر لو تو جو کہتے تھی ابراہیم کے خواب رات جو کھڑے ہوتے ہیں چھڑ کھاتا تو اللہ نے بڑھاپے کے اندر پتوں کا سہارا دیتا ہے اس کے علاوہ سے ہو رہا ہے کہ ان کو پتوں کو ملا تو انہوں نے ذمہ کرنا چل رہا ہے کہ خواب کو چھڑ اور جاؤ مکار تک اور ابلیسا میں پتہ تو ابلیس شیطان مکار ہے میں گمراہ کرنا مسئلہ ہے آپ نے پتہ چل کے ماریا پھر واپس نہ آیا اور خود اللہ تعالیٰ حاجی سامان بیٹھے ہیں مسجد کے اندر اللہ کو سے سارے مدینے لے جا رہے ہیں اکیلی حاضر نصیب فرماوے اپنا جب پہ یاد دکھا دیا کہ حاجی جا کے حاضر اگر کچھ ہوا زیارت کعبے نہیں کرتے ہو مدینے نہیں کرتے ہو جب منالی پہاڑی نہیں جاتے ہو وہ کشنان ہو کنکریاں ماتا نہیں ایسا ماتا نہیں اور خود اللہ تعالیٰ اوٹھے نبیوں نے پیو پتر نے کنکریاں ماریا حاضر رب دا نماز عبادت رب دی اللہ نو اناج
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بھرا لمحات میں پیو پتر منادی پہاڑی میں پہنچے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اگر کے وضاحت کریے کہ کم از کم آدھا پونا گھنٹہ اور لگ جائے پر میں شارٹ کٹ اشارہ کر رہا ہوں. تجھے علماء سنی بیٹھے ہو اور پیو پتر کی محبت بھری گفتگو ہو رہی ہے. پتر اسماعیل جی بابا میں راتی خواب ویکھے کہ رب دا حکم ہویا کہ میں تینوں ذبح کراں. پتر تیری کی رائے کی حکم ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کے رکھے ہاتھ جوڑ کے اچھا اے ہلاری پتر کا کام ہے پیو ماں جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا بابا جیڑا رب دا حکم ہے دیر نہ کرو جلدی کرو. اچھا وہ تو سوال کیڑا مدرسہ سی کیڑا کتاب پڑھیا سا کیڑا مدرسے گیا سی کیڑا چیز کرے سی کیڑا مصیبت کی سی پتہ چلیا جڑا ہے پتر ہوے او ادب معاذ کو بول سکتے ہو او تربیت ماں دے ماں کو سکھا ہوتا ہے اے ماں تھوڑا کے ہوتا ہے پہلا استاد جڑا بچے گا وہ پیو ہے او دی تربیت ہے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا ملا بے شک بچے کو تعلیم دو اپنے پڑھاؤ بیے پڑھاؤ کوئی تعلیم دو لیکن قرآن و دین کا سبق خوشی کرتی نماز کا قرآن کا خوشی پسند ہے. اپنے کاموں کی قسم ہے لاکھوں کسی میں کر لاکھوں پیدا کسی پڑھاؤ وہ طبیعت دنیا سے نہیں ہو سکتی جڑا پیو ماں دے بولتے کہ لفظ ایک جملے دے بولتے اللہ اللہ امام بیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اور کرے آگے پتر تیار ہو گیا پیو بھی تیار ہو گیا اور محترم محدثین نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا پاپا میں آتا نہیں پڑھنا ایک میری گل سن لا میرے اکھاں دے پٹی بن لا میرے ہاتھ بھی بن لا تاکہ میں لوگ طرف جا ہویا دیکھ کے تیری کدے چھری نہ رک جاوے میں لوگ طرف جا ہویا دیکھ کے تیری کدے چھری نہ رک جاوے اکھاں دے پٹی بن لے تاکہ میں اکھاں وچ اکھاں پا کے تیری چھری نہ رک جاوے کدے نہ بھرنا ناراض نہ ہو جاوے اور پیو پتر دی گفتگو لیکن علماء کرام نے ذکر کرے جب اسماعیل علیہ السلام دی کاٹ مبارک آپ دی پیشانی زمین پر آئی علماء کرام نے ذکر کرے اور پتر نے بولتا پاپا اے کر میں آسمان وال نگاہ ویکھ رہا ہوں منہ تھلے اکھاں تھلے نے گردن منہ تھلے نے تے خبر کے آسمان والی سونے میں ویکھ رہا بابا روح بھی ویکھ رہے نے فرشتے بھی ویکھ رہے نے سارا مطلب ہم پہ جلال نے سارے اصل ویکھ رہے ہیں پر کوئی لوگ اے بات قیامت والے دہاڑے کہ ارے اسماعیل تو تے راضی نہیں سی حق بنوا لے سن تو تے راضی نہیں سی اکھاں تے پٹیاں پا رہی ہیں بابا نا نا پر میں تنے کر اے ہاتھ دی پٹی بھی کھول دے اکھاں دی پٹی بھی کھول دے میرے ستا دے دا میں تیرے چہرے ویکھا تو
جلدی پہ یہ تھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دو روایت ہیں، ایک روایت ہے کہ پٹی سی، ایک روایت ہے کہ پٹی نہیں سی، اکھا پاکستان، ایک روایت ہے پٹی بھی کوئی سی، اکھا بھی کھلیا سن، چہرہ بھی بہت سامنے سی، پر جلالی کچھ سی، اس کے مسلم سی، چھوڑی چلا رہا ہے، زور آ رہا ہے۔ جبریل نے جلدی جلدی تم پہ رکھن کو پہلے ایک جملہ پڑھا کیجئے، جدو چھری نہیں چلی نا پتر نے کہا جملہ کھلو بولے ہے بابا کیا چھری کی دھار نہیں تیز کی تھی؟ اللہ اکبر، بابا کیا چھری کی دھار تیز نہیں کی تھی؟ بابا ایج پر چھری ایج نہیں چلتی، لوگ رات جلدی سے بات اللہ اکبر یار رے پتر بابا چھری سے نہیں چلتی، دھار تیز نہیں، لوگ مار جلدی سے بات تاکہ میرا مالک راضی ہو جائے، میرا مالک راضی ہو جائے۔ اور بیٹا کی قسم ہے جبریل آیا تو پڑے گیا، اس لیے ہٹایا تو بتا لیتا یہ تو خون کی دھار ابراہیم علیہ السلام کی پوشاک کے چہرے کی آئی آپ نے بڑا شکر الحمدللہ مولا تیرا نہ کیسا میری قربانی قبول ہو گئی، وہ وجد سی عشق سی لگے تھلے نے کیا تم باتی پڑھے اسمیل تو سیٹ دے کھڑا ہو جائے مولا ایک ہی آپ نے فرمایا اللہ نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اے ابراہیم اسی نے اپنا دوست بنا لیا، اسی نے اپنا دوست بنا لیا، محبوب بنا لیا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ ایک واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سامنے کیڑا سمت حاصل ملیا، اور اسماعیل علیہ السلام نے دسو کیڑے مدرسے کیڑے یونیورسٹی سے پڑھیا سی جو پیو لگے گوڑا نہیں چھوڑی لگے چھوڑ گیا ہے، پتہ چلیا اس سب جو پہلا درسے سب جو پہلا استاد ہے وہ ماں پیو کون ہے؟ ماں پیو تسی اپنا رضا ادا کرو، اپنے بچے کو دین کی تربیت کرو۔ عشق کرتا سدا اپنی مرضی دکم نہرا ابتدا نگرا ابتدا اسی بڑھتے سبحان اللہ خدا نہ کرے پھر بعد میں مثال دے رہا کہ کسی کتاب میں قرآن حدیث نکال نہیں کل اسے بھرمانا دے مولی اقبال سے اپنے کو ٹھوک چلے نہیں میں پہلے سے دسنا ایک قرآن پاک حدیث نبی نے فرمایا کہ نہیں یہ میں کر رہا ہوں وہ کیلی گل اگر پھر پتر ذبح کرنا ہو جاتا گل سمجھا جب پتر ذبح کرنا تو حضرت واجب ہو جاتا اگر ہم سارے بابے بیٹھے ہو مجھے جاتا کہ تسی اتھے تو نہیں ہونے سنو تسی سارے ذبح ہو گئے کہ آج کی نسل ہے کہ آج یہ پتر نے بڑے سامنے ہیں آپ مجھے تو پتا ہے پتر بڑے کیوں رہ گیا کہ وہ پتر بتا رہے اور جب بابا تو روزو مرنے بیٹھے رہے کھاتی بھی نہیں بیٹھا ہے انہیں نشادے کرنے رہے انہیں کچھ بیٹھے پڑی تو سب کو یہ کہ بیٹھا اور نامی اندر تو پڑھ کے چھوڑ دے پتر بھی بیٹھا کرنا نہیں تو بچے ہونے نبی کو سکے پتر دین کے لیے ہے تو کچھ سکے خدا رہا اپنے بچے کو تربیت دینا اسلامی قوانین سکھا اسلامی طریقہ کار سکھا کہ پتر لگے نا پتہ چلے اور بھلا تو ادھر پتر آ رہے کچھ اور زکات بھی نہ کرے بدماش کام بھی نہ کرے اور بھلا پتر آ رہے ہیں ایسی تربیت کر جاؤ دعا ہے رب العالمین حضور علیہ السلام کی سچی قلب کی غلامی نصیب فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جنہ سبان سلطہ داری کی سلطہ دا کر